بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی سنت ابراہیمی کی پیروی کا عملی نمونہ ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی سنت ابراہیمی کی پیروی کا عملی نمونہ ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ مسلم امہ ہر سال ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبہ سے مناتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے قربانی کے جانور کی خریداری، کسائیوں کے انتظامات، گوشت کی تقسیم اور پھر مختلف ڈشوں کی تیاریاں، یہ وہ سب مناظر ہیں جو ہر سال ہم اور آپ اس خصوصی موقع کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو عید الکبیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی قربانی کا دن ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبردست قربانی کی یادگار ہے، اور اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اصل خوشی اور حقیقی لطف دنیا کے مال و متاع اور چیزیں حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مالک حقیقی کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینے میں ہے۔ عید الاضحیٰ ہمارے ایمان میں اس اضافے کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان کی اصل شان اور بڑائی خود کو مکمل طور سے اللہ جل شانہ کی مرضی کے تابع کر دینے میں ہے، اور اسی سے انسان اس کائنات کی مخلوقات میں اشرف بنتا ہے، اور یوں ہر قسم کے وسواس اور شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے اللہ کے احکام پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی حالت میں بڑی تمناؤں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے در حقیقت ایک بڑا ہی سخت امتحان تھا، لیکن دونوں باپ بیٹے نے اسے اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری بیٹے کے گلے پر چلائی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک جانور بھیج کر ذبح کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر حیل و حجت کیے اللہ رب العزت پر کامل یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کر کے ایسی عالیشان مثال قائم کر دی کہ جو قیامت تک کے لیے اہم ایمان کے لیے نور ہدایت کا کام کرتی رہے گی۔ اور اسی جذبہ ایمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دینے کی صفات کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا دوست بن گئے۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے معاشرتی اثرات۔ عید الاضحیٰ کے مذہبی تہوار میں جہاں اسے بے پایہ قربانی کے رنگ میں رنگے جانے کا سبق ہے، وہیں یہ دن غربا و مساکین کے حقوق کا خیال بھی پیدا کرتا ہے اور ان کی ضروریات کے پورا کرنے میں معاونت کا شوق بھی دلاتا ہے۔ مسلم امہ کی یکجہتی اور یگانگت کے لیے اسلام کا واضح پیغام یہ ہے کہ وہ مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتوں اور ثروتوں سے سرفراز مال میں سے غربا و مساکین کے لیے بھی مناسب حصہ خرچ کریں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے گوشت میں سے 1/3 حصہ غربا و مساکین کے لیے مخصوص کرنا اور ان میں تقسیم کرنا اسی مقصد کے تحت ہے، اور اس سے ہم سب کی اپنی تربیت بھی ہوتی ہے جو کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں خوشی محسوس ہو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی محض اپنی ذاتی اشیاء کی قربانی نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات کی بھی قربانی ہے۔ اسلام جس معاشرتی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد امت اپنی انفرادیت کو ترجیح دینے کے بجائے، اپنے مال و متاع کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے اجتماعی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش وسیع کریں، اور اپنی خوشی سے اپنے وسائل، مال،
تعلقات وغیرہ کو معاشرے میں دینی فضا قائم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ عید الاضحیٰ اسی جذبہ کو بیدار کرنے کے لیے ترغیب ہے۔ قربانی کا قرآنی مفہوم خود غرضی سے پاک ہونے اور اسلامی جذبہ پیدا کرنے پر مرکوز ہے، تاکہ انسان کے اندر باطل کی طاغوتی فوقتوں سے مقابلہ کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے اور انسان بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے اور حق و سچائی کا علمدار بن سکے۔ عید الاضحیٰ کا دن چند مسنون اعمال: شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا، اسراف اور فضول خرچی سے اس میں بھی بچنا نہایت ضروری ہے۔ خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں مردوں کا سویرے ہی جانا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، عیدگاہ کو جانے اور آنے کا راستہ علیحدہ رکھنا، ایک سے جانا دوسرے سے واپس آنا، پیدل جانا، راستے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے پڑھنا۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر و تشریق یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنا چاہیے۔ قربانی کے فضائل: احادیث کی روشنی میں قربانی مستقل ایک عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات کے لیے کسی عالم دین سے مسائل معلوم کر لیں۔ حج میں قربانی کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی زیادتی مرغوب و پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حج میں 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو پہلے قطرے پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 درجہ زیادہ وزنی بنا کر اعمال کی ترازو میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے، تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کتنی بڑی فضیلت ہے اور کیا ہی سعادت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ جو صاحب حیثیت ہیں اپنے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کر لیں تو بہت احسن و عمدہ عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر احسانات ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی ایسا مسلمان جو عاقل و بالغ ہو اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اس کے برابر قیمت کا مال ہو اور وہ اس کی ضروریات سے زائد ہو اور 1 سال کا عرصہ ملکیت میں گزر گیا ہو، شرعی مقیم ہو۔ مسافر شرعی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جو 15 دن سے کم کے لیے 48 میل یا اس سے زیادہ فاصلے کے سفر پر نکلا ہو۔ ایسا شخص اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی مسافر کہلائے گا اور اس کے لیے شرعی احکامات سفر کے لحاظ سے ہوں گے۔ اس سلسلے میں مستند علماء کرام سے مسائل معلوم کر لیں۔ اگر شرعی مسافر جو صاحب نصاب بھی ہو تو وہ قربانی کے ایام میں گھر واپس آ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب لازمی ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے پر عتاب: جہاں قربانی جیسے بڑے عمل کی ادائیگی پر بے بہا اور خوب انعامات ہیں، وہیں قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے کی صورت میں عتاب و عذاب بھی ہے۔ جو صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری نماز عید کی جگہ پر نہ آئے۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قربانی کے ایام:
ذی الحج کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، لیکن قربانی سے بہترین دن بقر عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ اور پھر 12ویں تاریخ۔ قربانی کا وقت ایسے شہروں اور قصبوں میں جہاں جمعہ اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں قربانی 10 ذی الحج کو عید کی نماز کے بعد ہی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو اسے دوبارہ سے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہوگی، ورنہ واجب ذمہ پر رہے گی۔ قربانی رات کے وقت کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی میں نیت اور اس کا صحیح کرنا، قربانی کرنے میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مطلوب و مقصود ہونی چاہیے، اور کسی قسم کا دکھاوا دل و دماغ میں نہ ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ہاں قربانی کے جانوروں میں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح مہنگے جانور خریدنا تاکہ لوگ دولت مند کہیں، یہ بھی بالکل ہی لغو اور بیہودہ ذہنیت ہے۔ دین کے ہر کام میں اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے ہر کام کرنا ضروری ہے، اور اس لیے قربانی کرتے ہوئے بھی خالصتاً اللہ کے لیے بیعت کی جانی چاہیے۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مفہوم آیت قرآنی۔ قربانی کی دعا۔ جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے تو ذبح کرنے والا پہلے یہ دعا پڑھے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل میں خیال کر کے یہ فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دینے سے بھی قربانی درست ہی ہے، لیکن اگر دعا جو اوپر دی گئی ہے یاد ہو تو پڑھ لینا بہتر ہے۔ ذبح کرنے کا مسنون طریقہ۔ جانور کو پچھاڑ کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کرنے کے بعد تیز چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے کو کاٹیں، اور اتنی قوت سے کاٹیں کہ گلے کی 4 رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ و ممنوع ہے، کیونکہ اس سے ذبح صحیح نہ ہو سکنے کے ساتھ ساتھ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زیادہ بہتر اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے خود کرنا ہے، یا کم از کم اپنی موجودگی میں ذبح کروانا ہے۔ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ ذبح کرنے کے بعد کھال اس وقت اتاریں جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں۔ نوٹ: جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے، قربانی کرنے کے بعد کاٹ لے، یکم ذی الحج سے پہلے کاٹ لے۔ قربانی کا گوشت اور کھال۔ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال ذاتی استعمال میں لائی جا سکتی ہے، مثلاً نماز کے طور پر یا پانی کے مشکیزہ کے لیے۔ اگر قربانی کے جانور کی کھال کو فروخت کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم کو مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی ان پر قربانی کے جانور کا گوشت، چربی وغیرہ بطور معاوضہ دیت دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو حصہ داروں میں وزن کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی رسی وغیرہ کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہو اس کی احسن تقسیم کچھ اس طرح سے ہے: 1/3 حصہ رشتہ داروں کے لیے، 1/3 حصہ فقراء و مساکین کے لیے، 1/3 حصہ اپنے دیگر اور اپنے اہل خانہ کے لیے۔ آخری بات، ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ ہمارے لیے قربانی کا سبق لے کر آ رہی ہے، تاکہ ہم اسلامی زندگی کو اپنا سکیں اور اسلامی زندگی میں گزارنے میں جو بھی مشکلات آئیں ان کا سامنا ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے تقرب میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لہٰذا ہم سب کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف خود بلکہ ساری امت مسلمہ قربانی والی صفحہ پیدا ہو جائیں، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ آئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دھیان سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اے ہمارے رب جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہمارے اندر قربانی کی اصل صفات کو پیدا کر دے، اور ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں اب تک ہوئیں ان کو معاف کر دے۔ آئندہ کے لیے ساری امت مسلمہ سمیت ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے والا بنا دے، کہ تیرے بس میں تو سب کچھ ہے۔ آمین ثم آمین۔ عید الاضحیٰ تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ اپنا اور اپنے احباب کا